بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 2 روز پہلے، آج 28 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 2 روز پہلے غالباً ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ پریس کانفرنس جناب دعا زہرا کے میٹر پر کی گئی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر آپ نے سب نے دیکھا کہ جناب یوٹیوبر بھی موجود تھیں، وکیل بھی موجود تھے، ظہیر کی والدہ بھی موجود تھیں، اور شبیر کی بیگم اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ایموشنز لانے کی کوشش کی گئی۔ پریس کانفرنس اس لیے ہوتی ہے جناب کہ اپنا مدعا، اپنا موقف بیان کیا جائے، اپنا موقف سامنے رکھا جائے، اپنی چیزیں بیان کی جائیں۔ اور پریس کانفرنس کا ایک اصول ہوتا ہے، اگر آپ نے مختلف رہنماؤں کی، پولیٹیشنز کی پریس کانفرنس دیکھی ہو، ایک ہوتا ہے خطاب کرنا، ایک ہوتا ہے پریس کانفرنس کرنا۔ خطاب میں آپ اپنی بات کہتے ہو، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب کا خطاب ہوتا ہے، شہباز شریف کا خطاب آ جاتا ہے، کسی اور کا خطاب آ جاتا ہے، وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پریس کانفرنس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں، اپنا مدعا رکھیں۔ آپ نے صحافیوں کو بلایا ہوتا ہے، صحافی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ صحافی اس حوالے سے اگر آپ سے سوال کرنا چاہیں، یا اگر آپ کی بات سے اتفاق نہ کر رہے ہوں لیکن آپ سے سوال کرنا چاہیں، تو آپ پابند ہوتے ہیں اس چیز کے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ کل ہم نے جبران ناصر صاحب کی میڈیا ٹاک دیکھی، انہوں نے اپنی بات بیان کی، اس کے بعد انہوں نے سب کے سوال لیے کہ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے اور یہی ایک رائج قانون ہے پریس کانفرنس کا یا میڈیا ٹاک کا۔ لیکن ہوا کیا، اس پریس کانفرنس کے اندر جناب کپڑے دکھائے گئے، پرائس ٹیگ کے ساتھ کپڑے دکھائے گئے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر بچوں کو اس لیے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سینٹیمنٹس کو وہاں پر کیش کروانا تھا، سینٹیمنٹس لے کر آنے تھے۔ لیکن جناب اس پریس کانفرنس کے اندر ایک مشکوک شخص موجود تھا۔ اس مشکوک شخص کی کیا حرکات اور سکنات تھیں، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور کیا مقاصد تھے اس پریس کانفرنس کے، آج اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور انسٹاگرام پر اگر آپ مجھے رابطہ کرنا چاہیں، مجھ سے بات کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، تو جناب salman.mrz کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے، اس کو فالو ضرور کیجئے، میری آپ سے درخواست ہے، اور جو آپ سوال کرنا چاہیں آپ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ پریس کانفرنس منعقد کی گئی، ظہیر کی والدہ نے بات کی، ظہیر کی والدہ نے معافی مانگی، ظہیر کی والدہ نے بات چیت کے لیے بات کی کہ بھائی میں بات چیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے ظہیر کو معاف کر دیا جائے۔ دعا زہرا کے والدین مہدی کاظمی، ان کی بیگم سے معافی مانگی، اور یہ کہا کہ پوری سینیریو انہوں نے پوری سچویشن سنائی۔ لیکن جناب ہوا کیا، اس دوران انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے گھر لے لیا، اس دوران انہوں نے بتایا کہ 25,000 روپے کرائے کا گھر ہے، اس دوران انہوں نے بتایا کہ ہم نے دعا زہرا کو کتنے پیار سے رکھا، اس دوران انہوں نے بتایا کہ جناب اگر دعا اور ظہیر میں سے مجھے کسی ایک کو چننا ہوا تو میں کسی ایک کو نہیں چنوں گی، میں دونوں کو چنوں گی۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کو باقاعدہ سے ہٹ کرنے کے مترادف تھیں۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، اب ہے میڈیا ٹاک کی بات۔ جب رپورٹرز کی جانب سے سوالات کیے جانے لگے، جب رپورٹرز کی جانب سے سوال کیے جانے لگا، تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو باقاعدہ طور پر اس گینگ کے ممبران، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو اکثر ہی بات کہتا تھا، اکثر لوگ اس بات کو جھوٹ کہتے تھے، لیکن آج یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ دعا زہرا کا انٹرویو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ظہیر اور شبیر کی آپ نے طرفداری کرنا، آپ نے ان کو دنیا کا بہترین، شاندار، خوبصورت، گھریلو، خاندانی، یہ تمام آپ نے القابات سے ان کو نوازنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے مہدی کاظمی صاحب انتہائی برے انسان ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب انتہائی جبر کرنے والے انسان ہیں، ظالم ہیں، اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کی آپ نے بات بولنی ہے۔ اور پھر آپ جب 2-3 ویڈیوز کر لیں گے نا تو آپ کو دعا زہرا کا انٹرویو کروا دیں گے۔ کیوں دعا زہرا کا انٹرویو جب وہ ظہیر کی حراست میں تھی، ظہیر کے زیر قبضہ تھی، اس وقت کیوں ہر ایک سے نہیں کروایا گیا؟ جہاں پر لاہور پریس کلب میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی گئی، بات چیت کی گئی، اس وقت وہاں پر دعا کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اس وقت وہاں پر لائیو سیشن کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت لائیو سیشن ہونا چاہیے تھا نا، ہر صحافی کو سوال پوچھنے کا حق حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک صحافی کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، دوسرے کے ذہن میں کچھ اور سوالات ہوں، لیکن جناب آپ نے صرف ان یوٹیوبر سے بات چیت کروائی، ان یوٹیوبر سے صرف بات کروانے کی کوشش کی، ان سے صرف انٹرویو دلوایا، اور کم و بیش گھوم پھر کے ایک ہی سوال، ایک ہی طرح کے سوال، ایک ہی انداز سے سوالات۔ یہ اس لیے کیونکہ اس نیریٹو کو بلڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جناب وہ مشکوک شخص کون تھا۔ اب وہ مشکوک شخص جو تھا وہ باقاعدہ طور پر اس گینگ کے ممبران کے جتنے بھی یوٹیوبرز تھے نا، ان سے بات کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو لوگ دیگر سوال کرنا چاہتے تھے، جو سخت سوالات کرنا چاہتے تھے، جو اس معاملے کو نیوٹرل کی نظر سے دیکھ رہے تھے، کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہیں دیکھ رہے تھے،
نیوٹرلز کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں. نہ میں مہدی کاظمی صاحب کو جانتا ہوں, نہ میں جبران ناصر صاحب کو جانتا ہوں, نہ میں ان کے گھرانے کو جانتا ہوں مہدی کاظمی صاحب کو, اور نہ ہی میں ظہیر و شبیر اور ان کی والدہ کو اس سے پہلے کبھی جانتا ہوں, نہ بات کی ہے, نہ ملا ہوں, نہ کبھی نام سنا ہے. دونوں سائڈ سے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. اب میں چاہوں گا کہ میں سوال کروں بھائی دعا ذرا سے کہ یار آپ کراچی سے لاہور کیسے گئی, آپ کے گھر والوں نے آپ پر کیا ظلم کیا, کیا معاملات تھے, 1.5 کروڑ روپے کا آپ نے رشوت کا الزام لگایا, ایک ایسا الزام اپنے باپ پر آپ نے لگایا ہے جو باپ آپ کے لیے لڑائیاں کر رہا ہے, تو دعا زہرا کو کیوں نہیں پیش کی, کیوں وہاں پر لا کے پریس کانفرنس میں نہیں بٹھایا گیا جب مختلف صحافی اس سے سوال کرتے, کیوں جناب ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی طرف سے, ایک ہی طرح سے, ایک ہی انداز سے, ایک ہی سینیریو کو, ایک ہی مائنڈ سیٹ کو, ایک ہی نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی. یہ بنیادی سوال. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, اس پریس کانفرنس کے اندر جب صحافیوں کی جانب سے سوال کیے گئے اور اس سخت سوالات تھے, اس کو لیا ہی نہیں گیا, اور وہ مشکوک شخص باقاعدہ طور پر کہہ رہا تھا یار ہو گیا تمہارا سوال, بیٹھ جاؤ, بس ہو گئی, جو بات ہونی تھی ہو گئی, جواب دے دیا اس نے. اچھا یہ اکثر لوگ کرتے ہیں, یہ پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر ہمارے ملک میں پولیٹیشینز کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد کرتا بھی نہیں, لوگ ان کے بارے میں مختلف رائے کریٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ سچے ہوتے ہیں, جب آپ نے سچ بیان کرنا ہوتا ہے, آپ جبران ناصر صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سخت سوالات کا سامنا نہیں کیا اور بھاگ گئے, ان کی طبیعت, ان کا نیچر, ان کے انداز کو لے کے لگتا نہیں ہے کہ وہ بھاگنے والے, ہر سوال کا جواب دیں. آپ نے ان کے پیچھے کچھ یوٹیوبرز کو چھوڑا ہے باقاعدہ کہ یار ان سے سخت سوالات کرو, لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں منچ پر آ کے, جب آپ اسٹیج پر آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا رونا روتے ہیں, آپ اپنی دکھڑے بیان کرتے ہیں, اپنے حالات بیان کرتے ہیں, اپنی چیزیں بیان کرتے ہیں, اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آتے ہیں, اس وقت آپ ٹاک نہیں لیتے, آپ سوالات نہیں لیتے, آپ سوالات لینے کو بہتر سمجھتے نہیں. یہ معاملہ ہے, اس کی یہ حقیقت ہے. تو جناب کیا رائے آپ کی اس پر, کامنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.